سود لینے والے، سود دینے والے اور سودی معیشت میں زندہ رہنے والے اللہ کے ایسے دشمن ہیں جو اللہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں۔ ہم تمام مسلمان نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن ایک بات قابل غور ہے کہ اللہ کے دشمنوں کی نماز کس طرح قبول ہوگی؟ اللہ کے ساتھ حالت جنگ میں رہتے ہوئے روزے کی برکتیں اور سعادتیں ہمیں کیسے حاصل ہوں گی؟ جن لوگوں کو اللہ نے اپنا دشمن قرار دے دیا ہے وہ کس منہ سے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور خانہ کعبہ کے انوار و تجلیات سے اللہ کے دشمن کیوں کر منور ہو سکتے ہیں؟ تاریخ ایک عظیم گواہ ہے کہ جس قوم نے اللہ کے بنائے ہوئے قانون کا مذاق اڑایا، اللہ نے اس قوم کو ذلیل اور پست کر دیا۔ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے ظاہر اور باطن کا محاسبہ کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی دولت جمع نہیں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کا عمل یہ تھا کہ ایران اور روم کی دولت کے انبار ان کے سامنے تھے، اور یہ 50 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے کے باوجود مزدوری کر کے صرف اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے، اور مزدوری سے جو کچھ بچتا تھا وہ خیرات کر دیتے تھے۔ تو آپ یقین جانیں یہ جو دنیا کی دولت ہے نا، دنیا کی دولت سے بے وفا کوئی چیز نہیں ہے۔ دولت نے کبھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دولت نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ دولت تو ہر جائی ہے۔ دولت ایک ایسا بزدلانہ تشخص ہے نا کہ جو دولت کو پوجتا ہے، دولت اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ لیکن جو بندہ دولت کی تحقیر کرتا ہے نا، سر پر رکھنے کے بجائے دولت کو پیروں کی خاک سمجھتا ہے، تو دولت اس کے سامنے سرنگو ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرمایا ہے، یہ میں نہیں بتا رہی، قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں کہ جو سود لیتے ہیں یا سود دیتے ہیں یا رشوت لیتے ہیں یا دیتے ہیں، تو ان کو یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ سر عام اللہ کے ساتھ جنگ کریں۔ اگر وہ باز نہیں آتے تو ان کو یہ پیغام پہنچا دو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو ہماری اتنی اوقات کہاں سے آئی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ لڑ سکیں؟ اللہ نے خود سورہ بقرہ میں یہ فرمایا ہے کہ جو شخص خیرات دیتا ہے نا، تو ہم اس کی خیرات کو بڑھا دیتے ہیں، یعنی اللہ اس کی خیرات کو بڑھا دیتا ہے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم اللہ کے راستے میں کچھ دینے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں تو شیطان ہمارے مائنڈ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ جو آپ خیرات کر رہے ہو نا، یہ جو رقم آپ دے رہے ہو، تو آپ کا مال گھٹ جائے گا۔ اللہ جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے وہ اگر کسی کو کچھ دیتا ہے خالص نیت سے، تو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے جہاں سے اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور اس کو ڈبل دیتا ہے، اس کو بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ اللہ کسی کی محنت، کسی کی چیز بھی وہ اپنے پاس نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ رب العزت تو پوری کائنات کا مالک ہے۔ وہ چاہتا تو تمام انسان جتنے بھی ہیں اللہ ان کو برابر کر دیتا، سب کو امیر بنا دیتا، لیکن اللہ نے سورہ ملک میں فرمایا ہے کہ ہم جانچتے ہیں کہ کون تم میں اچھا کام کرتا ہے۔ یہ دنیا جو ہے نا ایک ٹیسٹ ہے ہمارے لیے، اس میں ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ ہم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے۔ تو یہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایکول بنا دیتا، لیکن نہیں، اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے کہ میرے لیے کون بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، کون یتیموں کی پرورش کرتا ہے، کون ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے جو بے سہارا ہیں۔ تو ہمیں یہ ساری چیزیں نا غور میں رکھنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی میں اللہ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ سود کی رقم کو گھٹاتا ہے۔ تو اٹس مین کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ پیسے ہمیں ڈبل ہو کر آ جائیں گے تو ہمارا یہ کام ہو جائے گا، یہ کام ہو جائے گا، حالانکہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ قرآن میں
ہمیں بتاتے اللہ نے کیا کہا ہے کہ وہ سود کی رقم کو گھٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ سے محبت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ اس نے جو حدود مقرر کی ہوئی ہے نا، ہمیں وہ توڑنی نہیں چاہیے۔